میرے چینل کا نام دائم صحت ہے۔ آج ہم نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز یعنی جگر میں چربی کا اکٹھا ہو جانا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی جدید نئی ریسرچ ہے اور یہ اسٹڈی جو ہے امریکہ میں کی گئی ہے اور حال ہی میں اس اسٹڈی کو پبلش کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق 7140 لوگوں میں جن کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی اور ان لوگوں میں چربی جگر کی یہ بیماری موجود تھی، یعنی ان میں فیٹی لیور موجود تھا، ان پر یہ اسٹڈی کی گئی۔ تو یہ بیماری دنیا کے تقریباً 25% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جگر کی اس بیماری کے جو باقی عوارض ہیں ان میں ہیپیٹک اسٹیٹاسس یعنی جگر کے سیلز میں کچھ ڈیمیجز ہونے لگتے ہیں، ورم جگر جس کو آپ ہیپیٹائٹس بھی کہتے ہیں، اور فائبراسس کیس میں جگر کے سیلز جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس فیٹی لیور کے ساتھ یہ پرابلم بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو اس بیماری کی بنیادی وجہ میں آکسیڈیٹیو سٹریس، فیٹ میٹابولزم یعنی یہ چربی کی جو میٹابولزم ہوتا ہے اس سے آگے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں اس میں پرابلم کی وجہ سے، اور جگر کی سوزش جس کو ہم انفلیمیشن بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین ریزسٹنس، ڈائٹ یعنی خوراک اور لائف سٹائل کی ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اس نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز میں بہت اہم رول ہے۔ اور اس ڈیزیز کے ساتھ ہم ایک وٹامن جس کا نام B9 یعنی فولک ایسڈ یا فولیٹ ہے، تو اس ڈیزیز یعنی فیٹی لیور ڈیزیز کے ساتھ اس کا ہم ریلیشن شپ آج اسٹڈی کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ کیا فولک ایسڈ اس بیماری کو ختم کرتا ہے اگر اس کی مقدار لی جائے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو جگر کی اس بیماری کے تعلق کے لحاظ سے آج ہم جانتے ہیں کہ فولک ایسڈ کا استعمال کیا یہ جو آکسیڈیٹیو سٹریس یا ابھی میں نے جو بتایا ہے ہیپیٹک لپڈ میٹابولزم جو ہوتا ہے اس میں کچھ بہتری آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں میں جن میں یہ بیماری موجود تھی ان میں جب اس فولک ایسڈ کا استعمال کیا گیا یعنی فولیٹس کا استعمال کیا گیا، تو ایسے لوگ جب اپنی خوراک لیتے ہیں اگر ان میں فولک ایسڈ موجود ہے یا سپلیمنٹ کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، تو آکسیڈیٹیو سٹریس، ہیپیٹک لپڈ میٹابولزم اور دائمی سوزش جگر جس کو کرونک ہیپیٹائٹس انفلامیشن بھی کہتے ہیں، تو یہ فولک ایسڈ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے کہ یہ جو عوارض ہیں یا جو بیماریاں ہیں یا جو ڈیمیجز ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی خوراک میں فولیٹ یا فولک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے ان کے جگر میں یہ عوارض کم دیکھے گئے ہیں۔ جن لوگوں کی خوراک میں یہ فولیٹ کی مقدار کم ہوتی ہے ان میں جگر کی ایسی بیماریاں یا عوارض زیادہ پائی جاتی ہیں، یا جو اسٹڈی میں اوپر بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں جو کی گئی ہے تو ان میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جن میں ڈائبٹیز ہوتی ہے، تو جن کا وزن بھی زیادہ ہو، بی پی بھی زیادہ رہتا ہو، تو ان میں بھی یہ جگر کی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے، یعنی وہ لوگ جن میں الکوہل استعمال نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود یہ جگر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری اس میں ڈائبٹیز، وزن کی زیادتی، بی پی کا زیادہ ہو جانا اور اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی بات جن لوگوں کی خوراک میں فولیٹ زیادہ تھا تو اس اسٹڈی میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے جگر میں بیماریاں بھی کم تھیں، جس کی وجہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وٹامن بی جس کو ہم فولیٹ یا فولک ایسڈ بھی کہتے ہیں یہ جگر میں آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے۔ تو آکسیڈیٹیو سٹریس ایک بہت ہی موذی چیز ہے جو کہ مختلف طریقوں سے آ سکتی ہے، کوئی ڈرگ کا استعمال کرنے سے، کوئی دوائی لینے سے، یا کوئی خوراک ایسی کھانے سے کہ جس میں کچھ انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ آکسیڈیٹیو سٹریس وٹامن B9 جو ہے اس کو کم کرتا ہے. تو یہ فری ریڈیکل جن کی وجہ سے یہ آکسیڈیٹیو سٹریس پیدا ہوتی ہے، تو فولک ایسڈ ان فری ریڈیکل کو جگر سے ختم کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے سوزش یا جس کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اور اس اسٹڈی میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کے خون میں فولک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے ان میں موٹاپا یعنی اوبیسٹی جس کو ہم موٹا پن بھی کہتے ہیں ان میں اس کا رجحان زیادہ دیکھا گیا ہے. اور ایسے مریض جن میں انسولین ریزسٹنس زیادہ دیکھی گئی ہے ان میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ فولک ایسڈ جو ہے اگر ان میں اس کا استعمال کیا جائے تو یہ ایک پاتھ وے ہے جس کو ہم AMPK پاتھ وے کہتے ہیں. تو یہ اس کے ذریعے سے یا اس کے توسط سے تو جگر میں جس کو ہم ہیپیٹک لائپوجینیسس کہتے ہیں، تو فولک ایسڈ اس ہیپیٹک لائپوجینیسس کو ریگولیٹ کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے جگر میں چربی کا اکٹھا ہونا کم ہو جاتا ہے یا چربی اس میں کم ہونے لگتی ہے. تو اس ریسرچ کے نتیجے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائبٹیز یا ڈائبیٹکس کہ جن لوگوں میں شوگر کی بیماری موجود ہے اور وہ لوگ جن میں جگر کی ایسی بیماریاں موجود ہیں، اگر وہ لوگ اپنی خوراک میں فولک ایسڈ کا استعمال زیادہ کریں یا ایسے سپلیمنٹس لیں جن میں فولک ایسڈ موجود ہو، تو ممکنہ طور پر ایسے لوگ اس نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز سے یا جو جگر کی جو بیماریاں ہیں جو کہ آکسیڈیٹیو سٹریس اور شوگر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو ان سے وہ بچ سکتے ہیں.